بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، میں اسلامی گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا پہلا ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق فن نحو کی اہمیت اور ضرورت پر ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ فن نحو کے ایجاد کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ زبان کے استعمال کو منظم اور مؤثر بنانے کے لیے ایک منظم نظام کی ضرورت تھی۔ قدیم زمانے میں جب زبان تحریری صورت میں آنے لگی اور علم و فنون کا فروغ ہوا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ زبان کے قواعد اور ضوابط مرتب ہونے چاہیے تاکہ زبان کو صحیح طریقے سے سمجھا اور استعمال کیا جا سکے۔ عربی زبان میں فن نحو کی ایجاد کی خاص وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی کو محفوظ اور درست طور پر سمجھا جا سکے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر عربی لوگوں نے عربی زبان سیکھنی شروع کی، زبان کی غلطیوں کو درست کرنے اور عربی زبان کے قواعد کو مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس مقصد کے تحت نحو کے اصول وضع کیے گئے تاکہ زبان کے قواعد کو منظم کیا جا سکے اور زبان کو بگاڑ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اب تھوڑی تفصیل سے اس کی ضرورت اور اہمیت کو معلوم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، زبان کی بقا اور فصاحت کا تحفظ۔ عربی زبان اپنی ابتدائی شکل میں بے حد فصیح اور بلیغ تھی۔ عرب قبائل کی زبانی روایات اور شاعری نے زبان کو ایک اعلیٰ مقام دیا، لیکن جب اسلام پھیلا اور عربی زبان کے بولنے والے مختلف علاقوں اور ثقافتوں میں پھیل گئے تو مختلف لہجوں اور مقامی زبانوں کا اثر عربی زبان پر پڑنے لگا۔ اس سے عربی زبان میں بگاڑ کا خطرہ پیدا ہوا، لہٰذا زبان کی فصاحت اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نحو کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرا، قرآن کریم کی حفاظت۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور اس کے الفاظ اور معانی کو درست طور پر سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور مختلف علاقوں کے لوگ مسلمان ہونے لگے، انہیں قرآن کی درست تلاوت اور سمجھنے میں مشکلات پیش آئیں۔ اگر نحو کے اصول نہ ہوتے تو قرآن کریم کے الفاظ کے معنی میں بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس لیے علماء اکرام نے نحو کے قواعد مرتب کیے تاکہ قرآن کی صحیح قرأت اور معانی کو محفوظ کیا جا سکے۔ تیسرے نمبر پر لغوی اور ادبی تحریروں کا تحفظ۔ عربی زبان کے ادب میں شاعری، نثر، خطبات اور مختلف علمی تحریریں شامل تھیں۔ ان تحریروں کی زبان کو درست طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک معیاری نظام کی ضرورت تھی جو نحو کے ذریعے پورا کیا گیا۔ یہ قواعد ادب کے طلباء اور علمی شخصیات کے لیے ایک ضروری ہدایت نامہ بن گئے۔ چوتھے نمبر پر غلطیوں کی اصلاح اور تعلیمی ضرورت۔ عربی زبان کو سیکھنے والے غیر عرب لوگوں کے لیے نحو کی تعلیم ضروری ہو گئی تاکہ وہ زبان کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ نحو کے اصولوں کے ذریعے زبان کو سکھانے اور سیکھنے کا عمل آسان ہوا، جس سے طلباء کو زبان کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں مدد ملی۔ پانچویں نمبر پر نحو کی تاریخ اور تدوین، یعنی نحو کو کب ایجاد کیا گیا۔ نحو کا باقاعدہ آغاز عموماً سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ابو الاسود الدؤلی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے ابو الاسود کو نحو کی اہمیت بتائی اور کچھ بنیادی قواعد سکھائے، جنہیں بعد میں علماء نے مزید تفصیل سے مرتب کیا۔ امام سیبویہ اور دیگر جلیل القدر علماء نے نحو کے قواعد کو منظم کیا اور مختلف کتابیں تصنیف کیں، جنہوں نے اس علم کو پھیلایا اور اس کے اصولوں کو مستحکم کیا۔ علم نحو کا ارتقاء، یعنی علم نحو بعد میں جا کر عروج پذیر ہوا۔ بعد میں نحو نے مختلف مسائل اور موضوعات کو حل کرنے کے لیے اپنے اصولوں میں ترقی کی۔ اس کے اصولوں نے زبان کو صرف ایک مکتوب یا زبانی وسیلہ نہیں بنایا بلکہ اسے ایک باقاعدہ علمی میدان میں بدل دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ فن نحو کی ایجاد کا بنیادی مقصد زبان کے اصولوں کو منظم کر کے اسے بگاڑ سے محفوظ رکھنا، قرآن کریم اور عربی ادب کے صحیح معنی کو برقرار رکھنا اور زبان کی تعلیم کو آسان بنانا تھا۔ اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے اور یہ علم زبان کے درست استعمال کے لیے ایک ضروری وسیلہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج کے سبق میں ہم نے فن نحو کی اہمیت و ضرورت پر تفصیلی گفتگو کی۔
امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ نے اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید برآں ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔